اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 17 ہے سورہ بقرہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک مثال دی ہے اور ان کے حالات سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں ایک روایت سے ملتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس آیت کی وضاحت کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ وہ اندھیرے میں ہوں تو ایک شخص نے جو روشنی جلائی اور ماحول روشن ہو گیا، یعنی فائدہ اور نقصان دہ جو باتیں تھیں، جو چیزیں تھیں، وہ صاف واضح طور پر نظر آنے لگیں۔ جب اندھیرا ہو اور جب روشنی ہو جائے تو ظاہر ہے ساری چیزیں دکھتی ہیں روشنی میں، تو اسی طرح سے ہوا۔ اور اب جب وہ روشنی بجھ گئی، جب وہ روشنی نہیں رہی تو فوراً پھر سے دوبارہ سے وہ اندھیرے میں چلے گئے۔ یعنی کہ منافق کیا کرتے ہیں، پہلے وہ شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، یعنی روشنی میں آ گئے۔ اب روشنی جب آئی اور انہوں نے دیکھا یہ حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ شر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خیر ہے، اس کی پہچان ہو گئی، تو دوبارہ انہوں نے کفر میں جانا جو ہے نا وہ اچھا سمجھا کہ ہم کفر میں چلے جائیں، اور ساری کی ساری روشنی ان کی چلی گئی، بجھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات فرما رہے ہیں، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ اضاءت ما حولہ کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے مراد یہ ہے مومنوں اور ہدایت کی طرف بڑھنا، یعنی کہ جب ان کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، سارے لوگ ان کو ایک ماحول ملا، مسلمانوں کا ماحول اور سارا، اور یہ ان کو ہدایت کی طرف وہ بڑھنے لگے۔ ذہب اللہ بنورہم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں اور ان کا کافروں کی طرف بڑھنا اور گمراہی کی طرف بڑھنا۔ ہاں، کافروں کی طرف بڑھ گئے، وہ چلے گئے، اور پھر گمراہی کی طرف چلے گئے۔ تو منافقوں نے اہل ایمان کی آگ سے، یعنی جو اہل ایمان کی روشنی تھی، انہوں نے خود تو نہیں لی، بس وہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ اسلام ہے، یہ دین ہے اور یہ مسلمان ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کی روشنی کے اندر وہ رہے، اور انہوں نے اپنے حالات کو سمجھا کہ وقتی طور پر ہم محفوظ ہیں، بس دنیا میں انہیں امن مل گیا، لیکن اچانک ان کو جب موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، ختم، دی اینڈ ہو گیا۔ تو موت نے ان پر اندھیرا یعنی عذاب اور غم مسلط کر دیا۔ کفر، نفاق اور گناہوں کے اندھیرے نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیا اور وہ جہنم کے اندھیروں میں گر گئے۔ تو دنیا میں سمجھتے ہیں نا منافق کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اگر رہ رہے ہیں اور ظاہری طور پر کچھ ہم کام کر دیتے ہیں دین والے، تو سب ہمیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اس میں کیا بات ہے۔ اور ایسی بہت سی خواتین بھی مطلب اور مرد بھی، مردوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں، اور خواتین بھی پردہ کر رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، لیکن دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اور صرف ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بھی ایسے بن کے آتے ہیں جیسے ہم بہت ایمان والے ہیں، لیکن ان کی اصل بات اس وقت کھلتی ہے جب ان کو موت آ جاتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو پھر وہ روشنی سب ختم ہو جاتی ہے، ظاہر ہے وہ روشنی تو ان کی تھی ہی نہیں،
جو اندر ہوگا جس کے روشنی، جس کے اندر ایمان ہوگا وہی روشن ہوگا نا. جو باہر کی روشنی ہوگی، اب یہاں سے اٹھ کے میں کسی دوسرے کمرے میں چلی جاؤں، وہاں پہ اندھیرا ہو، لائٹ نہیں ہو، یہاں پہ لائٹ جل رہی ہے، تو ظاہر ہے وہاں تو اندھیرا ہی ہوگا. تو آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ تو جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں کی چیزیں آپ لے رہے ہیں. اگر آپ کے اندر روشنی جل رہی ہوگی، اگر آپ کے پاس کوئی ٹارچ ہوگی، تو آپ دوسرے کمرے میں فائدہ اٹھا سکیں گے اپنی روشنی سے. یہی بات سمجھنے والی ہے. منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. اس مثال سے اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں. اگلی بات ہے آیت نمبر 18، سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے. تو منافق جو ہے کیا ہے؟ بہرا، وہ بھلائی کی بات نہیں سن سکتا، اس کی سماعت ہے ہی نہیں ایسی کہ وہ کچھ سن سکے. بکمن، وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگا ہے، وہ کہتا ہی نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا. اور عمیون کی بات یہ ہے کہ وہ اندھا ہے، وہ بھلائی کی بات کو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ خیر کو پہچان ہی نہیں سکتا، اس نے اپنی پہچان ہی کھو دی ہے خیر اور بھلائی کو. فہم لا یرجعون، اس لیے وہ اب واپس نہیں لوٹیں گے. تو یہ بات ہے کہ سچ بات اور حق بات کہنے سے وہ گونگا ہے، سچ اور حق سننے سے وہ بہرا ہے، سچ اور حق دیکھنے سے وہ اندھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کا کلام یعنی قرآن مجید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں، حدیث، سنت، وہ سب سچ ہے. ہاں. اور یہ نفع مند علم کے معاملے میں منافق کیا ہے؟ بہرا بن جاتا ہے اور گونگا بن جاتا ہے اور اندھا بن جاتا ہے. اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کے بارے میں وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اس طرح بنا لیتا ہے. تو جب خود کو اس نے اپنے اوپر اس طرح بنا لیا ہے تو اس کے اندر کیسے چیز کوئی جائے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو اصلاً کیا ہے؟ منافق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ نہیں ہے، اسی لیے وہ حق سننے سے بہرا ہے، حق کہنے سے گونگا ہے اور حق دیکھنے سے اندھا ہے. جیسے ہمیں ایک قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں. دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہی لوگ غافل ہیں. جانور کم از کم اپنی چیز تو پتہ ہے نا جانور کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس فطرت پہ پیدا کیا ہے، اپنی فطرت سے تو نہیں ہٹتا. یہ منافق تو اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے، ہاں فطرت میں اسلام ہے ہماری، لیکن وہ اس سے ہٹ جاتا ہے. تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا کہ نہیں. تو قرآن مجید انسان کو اندھا کہتا ہے جو آنکھیں رکھنے کے باوجود حق کو سچ نہیں کہتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو روشنی کہتا ہے، نہ ہی اس کو دیکھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بات ساری پھر اسی طرح سے آ جاتی ہے، سننے کی بھی اور کہنے کی بھی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں پلٹتے. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ جنہوں نے ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر چلنے کے بجائے گمراہی لے لی، دل کی ماننے اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کو بہت سمجھا کہ بھائی میں اپنی مرضی سے، اب مرضی کیا ہے بھائی، میں فلاں سے تو پردہ کر سکتی ہوں لیکن فلاں سے میں نہیں کروں گی، وہ تو ہمارے اتنے بڑے ہیں. اور اللہ کا حکم کدھر گیا؟ اللہ کا حکم تو یہ جب آپ کو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ آپ کے محرم ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے، اس کی ایج کا مسئلہ نہیں ہے وہ کہاں کتنا ہو گیا اور کیا ہو گیا،
اس کے علاوہ جو بھی ہے سب نامحرم ہے، تو نامحرم سے تو پردہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ کو کچھ ہو جائے۔ بہرحال تو اپنی مرضی جس معاملے میں بھی لگائیں گے نا، تو وہاں پہ پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ اپنی مرضی کا دین اور گمراہی کی طرف جاتے ہیں پھر۔ تو اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین اسلام کی طرف نہیں پلٹتے، تو دین جو ہے اس سے ہٹ کے جو بھی کام کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ تو اپنی خواہش ہے، اپنی مرضی ہے۔ یہی تو کرتے تھے یہودی، اسی سے تو منع کیا ہے۔ تو نفاق کی پہلی مثال جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے تو وہ یہ ہے کہ دل سے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرتا ہے، دل میں اس کے کوئی اسلام کی محبت نہیں ہے۔ یہ پہلی مثال جو ہے نا یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں ہی اسلام نہیں ہے، اور بس یا تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان ہے، لیکن شعوری طور پر اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کے احکامات کو نہ ہی سیکھا، نہ ہی اس کو ضروری خیال کیا، بس اسی بات پہ مطمئن ہو گئے کہ بس ہم لیبل لگا ہوا ہے اسلام کا۔ ایسے لوگوں کے جو دل ہیں وہ اسلام کے احکامات سے انکار کرتے رہتے ہیں، اور انہیں تو بس توبہ جو ہے نا وہ نصیب ہی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو، جن کے دل میں ہی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے نا انسان اندر سے چاہتا ہو کچھ، اس کو طلب ہو کسی چیز کی، ان کو طلب ہی نہیں ہے، اور یہ بس چاہتے ہی ہیں کہ ہم بس ایسے ہی رہیں، ہم اپنی خواہشات کو ہی لے کے بیٹھے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کو نہ ہی مانے تو بہتر ہے۔ اس طرح کی ان کی سوچ ہے۔ تو اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہا ہے اصل میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ اسلام لے کر آئے اور اس کے بعد اسے پھر جائے۔ اب اس کی جو دوسری مثال ہے منافق کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ جو پہلی مثال ہم نے دیکھی تو یہ اعتقادی منافق کی مثال، یعنی اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، عقیدہ ہی خراب ہے۔ اب دوسری جو مثال ہے نا، دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ وہ ان منافقین کی مثال بتائیں گے کہ جو کہ جن کی عادتاً یعنی کہ عملی منافق، جن کی عادتیں اور جن کی کام جو ہے وہ منافقوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 19 میں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا جیسے آسمان سے موسلادھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس پر موسلادھار بارش ہو رہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی، یعنی قرآن جو نازل ہو رہا ہے وہ اصل میں آسمان سے بارش کی طرح نازل ہو رہا ہے، بارش کی طرح آسمان سے نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، اور منافق اس میں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات، وعدے اور وعیدیں سنتے تو ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں کیسے لگتے ہیں؟ رعد یعنی بادل کی کڑک کی طرح لگتے ہیں، اور وہ برقن اور بجلی کی طرح گھبراہٹ میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو وعدے اسے پریشان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی کی جو موسلادھار بارش ہے دراصل اس کے جو کفر کے اور نفاق کے جو اندھیرے ہیں اس میں اترنے والی بارش ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کفر اور نفاق کی وجہ سے حقیقت سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہے، اس کے کیا مطلب ہے، وہ سمجھ نہیں آتی حقیقت، تو اس کے ڈر سے کیا کرتے ہیں، وہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، کڑک سے، بجلی کی کڑک سے، تو موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ منافق کو اس طرح وقتی طور پر سلامتی مل جاتی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب حق کی دعوت اٹھتی ہے تو جہاں ایک طرف انسانوں کے لیے دعوت
کامیابی کے دروازے کھولتی ہے، وہیں دوسری طرف کچھ انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مومن اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اپنے دل میں تنگی لے کر آتے ہیں، اچھا اب یہ بھی کرنا پڑے گا. جیسے انفاق کی بات آئی، مال دینے کی بات آئی، مسلمان اور مومن جو تھے وہ خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انفاق کی بات کر رہے ہیں اور ہم اپنا مال لگا کے جنت کما سکتے ہیں. لیکن منافقوں کے چہرے اتر جاتے ہیں کہ اب مال بھی دینا پڑے گا. تو یہ جو ہے نا یہ بات ہے کہ اس طرح سے ان کے ہیں کہ اب یہ بھی کرنا پڑے گا. تو بعض صورتوں میں یہ ہے کہ جب دین میں یہ بات ہے کہ آپ نے سادگی کے ساتھ شادی کرنی ہے، سادگی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اب وہ کہتے ہیں او ہو ہمارے تو خاندان میں یہ بات ہے، ہمارے تو آبا و اجداد تو یہ کرتے تھے، اتنی رسمیں کرنی پڑتی ہیں، یہ تیل مہندی تو ہوئے گی اور یہ تو ہوگا. اچھا اب سادگی کو بھی ہم نے کس حد تک کر دیا ہے کہ چلیں ایک تقریب ہوگی، ایک تقریب بھی اتنی بڑی کر دی ہے اور اتنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اتنا کھانا کھلاتے ہیں اور اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن وہ قرضے لے لے کے اور اس طرح کر کے کہ شادی کرنی ہے اور اتنا لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ برڈن ڈال کے جو ہے نا وہ، حالانکہ سمپل تھی. جیسے ابھی میں کل بھی دیکھ رہی تھی اس پہ فیس بک پہ کسی نے اپنا شیئر کیا ہوا تھا کہ ہم نے، حالانکہ وہ عام لوگ ہیں، کوئی ایسے مذہبی لوگ بھی نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، انہوں نے اپنی پکچر شیئر کی ہوئی تھی کہ ہماری شادی پہ صرف 20,000 روپے خرچہ آیا ہے، صرف 20,000 روپے خرچہ آیا اور ہمارے میری بیوی نے نہ لہنگا پہنا، نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی، سادہ کپڑے اس نے پہنے، خود ہی وہ تیار ہو گئی تھی اپنے طور پر، اور میں نے بھی سادہ سا سوٹ پہن لیا تھا اور میرے گھر والے تھے اور بیوی کے گھر والے تھے، ہم نے مسجد میں اپنا نکاح پڑھوایا اور سب اس کے گھر والے بھی، بیوی کے گھر والے بھی میرے گھر آ گئے، ہم نے کھانا کھایا وہاں پہ اور بس ہو گئی ہماری شادی. وہ ریسیپشن ہو گیا، یعنی ولیمہ ہو گیا، ایک طرح سے ریسیپشن ہو گیا نا، ریسیپشن ایک ہی تقریب کرنی ہے نا. تو بس بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ایسا ہوگا پھر ویسا ہوگا، پھر اتنا سونا جائے گا، اتنا یہ ہوگا، اسی چکروں میں لگے رہتے ہیں، اتنا سامان لڑکی کو لے کر آنا ہوگا. تو یہ سارے معاملات اسلام نہیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. تو یہیں سے وہ حق پہ عمل پیرا ہونے سے ڈرتے ہیں، اسی لیے بھاگتے ہیں. تو ایک طرف وہ قرآن مجید کی بات سنتے رہتے ہیں، قرآن کی درسوں میں جاتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت گنجائش پیدا ہو رہی ہے دلوں میں، لیکن پھر بعد میں جب وہ اپنے دوستوں میں یا ادھر جاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کوئی دال ہی نکل رہی، وہاں تو کوئی ماننے والا نہیں ہے، تو ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، حق کی دعوت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں سنیں تو بہتر ہے، سنیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا. تو اس لیے ان کو ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کس نیت سے چھوڑ رہے ہیں. ہاں تو پھر اگر آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ عمل نہ کرنا پڑ جائے تو اس پہ تو سخت پکڑ ہے، کیونکہ یہ کتاب تو آئی ہی عمل کے لیے ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ کے عمل ہی کرنا ہے. جو عمل نہیں کرے گا تو اس کو سخت سزا ہوگی، اور جو نہیں پڑھے گا اس کو اس سے ڈبل سزا ہوگی، کیونکہ پڑھنا تو فرض ہے، سیکھنا تو فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. اب یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے. اللہ تعالیٰ منافقوں کے اعمال کو ان کے اعمال ناموں میں محفوظ کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ سورہ طلاق میں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل، ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے.
کافروں کو بھی گھیرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو ہر طرف سے لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر بات، ہر سوچ، ہر چیز ہماری ریکارڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کتنے فرشتے ہوں گے جو ہماری باتیں سننے کے لیے ہیں، یا ہمارے سارے عمل کو لکھ رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کا حساب لیا جائے گا اور انجام ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو محدود سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی، اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ہر ہمارا لمحہ جو آگے ہم جا رہے ہیں وہ موت کے قریب جا رہے ہیں. ہم ہر آنے والے لمحے کے بعد موت کے پاس جا رہے ہیں اپنی. تو بس یہ بات سوچنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 20، اور یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کی بات کر رہے ہیں، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری مثال جو ہے منافقوں کی. اس کی مثال پوری کر لیتے ہیں نا، یہ مثال ہے منافق کی. یکاد البرق یقطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ منافق اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں انہیں سنتے ہیں تو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. گھر والوں کی مخالفت ہوتی ہے، معاشرے کی کچھ افراد کی مخالفت ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لڑکی جب پڑھ کر سیکھ کر قرآن مجید کو اگر گھر پہ جاتی ہے اور اپنے والدین سے کہتی ہے کہ میں نے اب پردہ کرنا ہے، تو اس کے گھر والے ہی منع کر دیتے ہیں. نہیں نہیں، آج کل کے دور میں تو تمہیں پتہ ہے نا کہ رشتے ہی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، ایسے کیسے ہوگا اور یوں ہوگا. تو فوراً جو ہے وہ اس کو پھر وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے. یا اور بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جو چاہتی ہے جب وہ پڑھنے کے بعد، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو فوراً اس کو، یا کچھ عرصے وہ اگر پہن بھی لے برقع بایا، کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جب ایسے ہو گئے نہیں نہیں اب اتار دو بس بہت ہو گیا، اس طرح کر کے گھر والے ہی اس سے اتروا دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اگر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، تو کمزور ایمان ہوتا ہے. یقطف ابصارہم، ان کی نگاہیں اچک لے، یعنی ان کی جو بصارت کا نور ہے، ایمان کا نور جو ہے ان کا، وہ بہت کم ہوتا ہے منافق کے اندر. تو اچکنے سے مراد یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا، اور دنیا کے لوگوں میں ہی جو ہے وہ الجھ کے رہ جاتے ہیں، گھر والوں میں یا معاشرے کے افراد میں، اور اسی طرح سے پھر سوچنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے تو قرآن پڑھا نہیں ہوتا اور آپ نے پڑھا ہوتا ہے، تو اس لیے کتنی زیادہ ضرورت ہے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس کی ترغیب دیں، اپنے گھر والوں کو بھی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں. تو جب کبھی بھی قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے وعدے وعیدیں وہ سنتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ مل کر عمل بھی کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ مل کر. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ بات ہے کہ دل میں ان کے چونکہ ایمان اتنا نہیں ہوتا تو وہ اہل ایمان کے ایمان کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سارے کام کرتے رہتے ہیں. لیکن جب قرآن کی مجلس میں یا ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں وعیدوں کو نہیں سنتے تو ان کے پاس اندھیرا ہو جاتا ہے اور عمل بھی ان کا رک جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں پہلے تو یہ کرتی تھی پڑھتی تھی، اب
وہ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی ہوں، اب میں یہ کرنے لگ گئی ہوں، اب یہ سارا کچھ ختم ہی ہو گیا میرا. اور کتنے ہی لوگ تھے پہلے میں برقع پہنتی تھی، پہلے میں اتنا پردہ، اب تو میں کرتی نہیں ہوں، اب وہ حالات کچھ ایسے ہو گئے، اس طرح کی باتیں. بہرحال یہاں پہ جو بات کہنے والی ہے وہ یہ کہ اندر کی روشنی کو جلانے کی ضرورت ہے. منافق پر روشنی ہونے سے مراد ہے کہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دین کی کسی بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، اور پھر دین کا حکم جب دل کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، گھر والوں کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، یا معاشرے میں جو افراد ہیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، وہاں سے مخالفت آتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بہرا کر دیتا، یا ان کو حق دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں دیتا، کہ ایمان کے راستے ہی بند کر دیتا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو. یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے ایسے لوگوں پہ، کیونکہ عملی منافق ہیں، عملی طور پر یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو اور شر اور نفاق سے باز آ جاؤ. اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے بھی محروم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے سے بھی محروم کر سکتے ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی اس کی دسترس سے بھاگ نہیں سکتا. اور منافق جو ہے وہ یہ نہیں کہ اس بات کو سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.